ہیں کہ کیا اسلام سے پہلے کائنات کی تخلیق کے حوالے سے بھی کچھ نظریات موجود تھے یا نہیں تھے؟ تو یقیناً ظہور اسلام سے پہلے بہت سارے نظریات تخلیق کائنات کے حوالے سے موجود تھے، مخصوصاً یونانی جو فلسفہ ہے ان میں جو دو نظریات بڑے معروف اور مقبول تھے کائنات کی تخلیق کے حوالے سے، وہ ارسطو اور بطلمیوس کے نظریات تھے۔ اگرچہ ان دونوں نظریات میں جزئی فرق موجود تھا، لیکن تین بنیادی اہم باتیں ایسی تھیں کہ جن میں یہ دونوں شخصیات کے نظریات مشترک تھے۔ پہلا یہ کہ یہ دونوں شخصیات خود کائنات کو ازلی سمجھتے تھے، حادث نہیں سمجھتے تھے، اور پھر اس کائنات کو ابدی سمجھتے تھے، اور پھر اس کائنات میں کرۂ ارض کو، اس زمین کو مرکز میں قرار دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ زمین مرکز میں ہے اور دیگر سیارے ان کے گرد حرکت کر رہے ہیں۔ یہ ایک نظریہ موجود تھا جو کہ ان کے بانیان جو ہیں ارسطو اور بطلمیوس تھے۔ ان کے علاوہ بھی دیگر جو بڑی تہذیبیں تھیں دنیا میں اس زمانے میں، مثلاً قدیم مصر کی تہذیب میں بھی کائنات کی خلقت کے حوالے سے نظریات موجود تھے جو کہ عموماً دیومالائی قسم پر مشتمل تھے۔ مثلاً وہ کہتے تھے کہ نمی کو ایک دیوتا نے خلق کیا ہے، روشنی کو کسی اور دیوتا نے خلق کیا ہے، ہوا کو کسی اور دیوتا نے خلق کیا ہے۔ تو وہ اس طرح ہر چیز کے لیے ایک الگ دیوتا کے قائل تھے اور اس دیوتا کو اس کا خالق سمجھتے تھے، اور اسی طرح دیگر تہذیبوں کے لوگ بھی اسی طرح کے دیومالائی قصوں پر مشتمل اس کائنات کے حوالے سے نظریات رکھتے تھے، کیونکہ اب ایسے نظریات کی جو فلسفے کے اوپر نہ ہو یا پھر کسی علمی لاجک اور منطق کے اوپر نہ ہو تو یہ معروف کم ہوئے، اور معروف کم رہے، اس لیے ان کے اوپر زیادہ تر مثلاً مورخین نے یا سائنسدانوں نے یا پھر فلاسفر نے بات نہیں کی ہے۔ ان کے مقابلے میں ایک اور نظریہ کہ جو الہی ادیان کے پیروکاروں کا تھا کائنات کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ جیسے عیسائی ہو گئے، یہودی ہو گئے، یا پھر دین حنیف کے جو پیروکار تھے، حضرت ابراہیم کے جو پیروکار تھے، اس کے دین کے جو پیروکار تھے، وہ یقیناً خدا کو خالق سمجھتے تھے، یعنی اس کائنات کے لیے ایک خالق کے تصور پر ایمان رکھتے تھے۔ اور دوسری چیز کی جب خالق کا تصور جب انسان لے کے آتا ہے تو یقیناً یہ کائنات اب حادثہ ہے، ازل سے نہیں ہے، جیسے بطلمیوس اور ارسطو جو کہتے تھے اس نظریے کو انہوں نے رد کیا کہ یہ ازل سے نہیں ہے بلکہ یہ حادثہ ہے۔ اور پھر وہ اس کائنات کے لیے ایک ہدف کے قائل تھے، یہ صرف اس حوالے سے بحث نہیں کرتے تھے کہ کائنات کس چیز سے آغاز ہوا، کیسے بنا، بلکہ وہ کہتے تھے کہ یہ کیوں بنا، اس کا ہدف کیا ہے، ریزن کیا ہے، کائنات کیوں خلق ہوا یا کیوں خلق کیا گیا، اور اس ہدف کے پیچھے بھی جاتے تھے۔ پھر اس کے علاوہ اس کائنات میں جس مخلوق کو زیادہ برتری کے قائل تھے وہ انسان کے لیے تھے۔ تو اسلام سے پہلے بھی تین قسم کے نظریات مثلا اس طرح پائے جاتے تھے اور وجود میں آئے تھے۔ باقی بھی بہت سارے نظریات ایسے ہیں کہ جن کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کے لیے اتنے زیادہ اہمیت نہیں ملی۔